سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے, لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے, مطمئن تھے. پاکستان کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ہمیں تشتری میں رکھ کر $5 ارب پیش کیے گئے, مگر ہم نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو. قائد نون لیگ نے کہا عمران خان کے دور میں ہر چیز مہنگی ہوئی, میرے دور میں عوام خوش اور مطمئن تھے. مجھ سے انتقام لیتے لیتے آپ نے پاکستان کا بٹھا بٹھا دیا. آپ کو پاکستان سے انتقام لینے کے لیے کس نے کہا؟ قید کے دوران منتیں کی, بیمار بیوی سے بات کرا دیں, مگر نہیں کروائی گئی. 3 گھنٹے بعد آ کر بتایا آپ کی بیوی فوت ہو گئی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خبر سن کر مجھ پر کیا گزری ہوگی. مریم کو بتایا تو وہ سکتے میں آ گئی, زوروں قطار رونے لگی. بڑی مشکل سے مریم کو سنبھالا. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے آج مریم میرے ساتھ بیٹھی ہیں. ایک بہادر بیٹی کی طرح مریم نے باپ کا ساتھ دیا. مجھے مریم پر فخر ہے. ایم کیو ایم کا مطالبہ تسلیم. سندھ میں گورنرشپ مل گئی. کامران خان ٹسوری گورنر سندھ بن گئے. صدر عارف علوی نے تعیناتی کی منظوری دے دی. صدر مملکت نے منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کی ذیلی شق 1 کے تحت دی. عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد گورنر سندھ کا عہدہ خالی تھا. لگتا ہے کہ آپ کا بھتے خور ہونا, قاتل ہونا, یہ اب ایک بنیادی شرط ہے اگر آپ نے نامینیٹ ہونا ہے گورنر, چیف منسٹر, وزیر اعظم, اس طرح کے عہدوں کے لیے. کامران ٹسوری صاحب کے اوپر میرا خیال ہے کراچی میں کوئی ایسا بھتہ کا کیس نہیں ہے جس میں کامران صاحب کا نام نہیں آتا. پی ٹی آئی نے کامران ٹسوری کی تعیناتی پر اعتراض اٹھا دیا. فواد چودھری نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ان پر بھتہ خوری کے الزامات ہیں, ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. فواد چودھری نے ملک میں انتخابات کرانے کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا آڈیوز ایسے آ رہی ہیں جیسے کسی چوک میں بیٹھ کر بات کی گئی ہے. وزیر اعظم ہاؤس, گھنٹہ گھر, پارلیمنٹ مذاق بن گئی. وزیر دفاع پہلے یہ بتائیں کہ آڈیو لیک کیسے ہوئی. اداروں سیاستدانوں کو بٹھائیں اور الیکشن کا وقت دیں. جب الیکشن کی بات ہوگی پی ٹی آئی کی تمام حکومتیں توڑ دی جائیں گی. شیخ رشید کہتے ہیں چوروں نے ملک پر قبضہ کر لیا ہے, چولہے بجھ گئے ہیں, ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آٹے چینے کی قلت ہو جائے. عمران خان جتنی جلدی کال دیں گے اتنا جلدی ان کے حق میں فیصلہ ہوگا. محلے اور بازار سج گئے, شہر شہر کریا کریا چراغاں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور احترام کا رنگ غالب. آقائے دو جہاں کے جشن ولادت پر دن کا آغاز توپوں کی سلامی سے ہوا. وفاقی دارالحکومت میں 31, صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی. سرور کونین کو ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے گلی گلی درود و سلام کی صدائیں. فضائیں معطر. خاتم النبیین سید المرسلین کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے ملک بھر میں محافل میلاد کا سلسلہ جاری. شہر شہر ریلیاں نکالی گئیں. پارلیمنٹ ہاؤس سمیت تمام اہم عمارتیں خوبصورتی سے سجا دی گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد. صدر مملکت نے کہا کہ سرور کونین کی آمد سے ظلم, بربریت اور استحصال کے اندھیرے دور ہو گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے. آپ کی تشریف آوری سے بے سہاروں کو سہارا ملا. نبی کریم کی آمد سے یتیموں اور بیواؤں کو پناہ ملی. وزیر اعظم شہباز شریف آج لاہور میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس میں شرکت کریں گے.
आकाए दो जहां के यौम विलादत पर मुल्क भर में जश्न का समा। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूसों और रैलियों का सिलसिला जारी। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद में शिरकत, बच्चों का जोशो वलवला भी दीदनी। कसूर, चीचावतरी, कोटली, डडियाल, बहावलनगर, हारूनाबाद, सराय मुगल, मंडी बहाउद्दीन, भक्कर, खुशाब, कामरा, मांझीपुर समेत हर शहर में लब्बैक या रसूलुल्लाह के फलक शिगाफ नारे, शुरका की ठंडे मशरूबात और मिठाइयों से तवाज़ु की गई। ईद मिलादुन्नबी पर मुल्क भर में नज़र नियाज का सिलसिला जारी। आशिकाने मुस्तफ़ा ने कहीं केक काट कर आ हुजूर से मोहब्बत का इजहार किया तो कहीं हलवा और हलीम की नियाज तकसीम की गई। लाहौर, कोयटा, बहावलनगर, खुशाब, बुरेवाला, चकवाल में केक काटने की तकरीब में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। मंडी बहाउद्दीन, सराय मुगल समेत कई शहरों में जूस की सबीलें भी लगाई गईं। ननकाना साहब में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का अज़ीम शान मुज़ाहिरा। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मरकज़ी जलूस में सिख बरादरी की शिरकत। गुरुद्वारा जन्म अस्थान के सामने जलूस के शुरका पर गुलपाशी की गई। सिख रहनुमाओं ने आलम इस्लाम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद भी दी। 12 रबीउल अव्वल पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। वफाकी हुकूमत के मरासले पर मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने सर्विस बंद की। कराची समेत सिंध में डबल सवारी पर भी पाबंदी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में नुमायां बेहतरी। आसिफ अली जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम ने तस्दीक कर दी। डॉक्टर आसिम ने अपने ट्वीट में कहा, आसिफ अली जरदारी की सेहत बेहतर हुई है। 1-2 रोज़ में वो अस्पताल से घर जाने के काबिल हो जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की छुट्टी में मजीद 30 दिन की तोसी। पंजाब हुकूमत ने कामरान अली अफजल की 6 नवंबर तक छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अब्दुल्ला सुंबल मजीद 1 महीना कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एक हफ्ते में रुपए की कदर में 3.9% इजाफा हुआ। इमरान खान की तबाह करदा मईशत वापस पटरी पर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा, पाकिस्तानी रुपए का डॉलर के मुकाबले में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वर्ल्ड करेंसी बनना अल्लाह ताला का कर्म है। हफ्ते के इख्तिताम पर डॉलर 219 रुपए 92 पैसे का हो गया। वज़ीर खजाना इसहाक डार की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर करारदाद मंजूर। चीन, अमरीका और रूस भी पाकिस्तान के लिए एक पेज पर आ गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में 41 ममालिक की पाकिस्तान में मौसमियाती तबाही पर करारदाद मंजूर हो चुकी है। करारदाद पेश करने पर चीन, अमरीका और रूस के शुक्रगुजार हैं। मुझसे इंतकाम लेते लेते आपने पाकिस्तान का बट्ठा बिठा दिया। आपको पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए किसने कहा? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बोल पड़े, कहते हैं इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई। आपको पाकिस्तान से इंतकाम लेने के लिए किसने कहा? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि इमरान खान के दौर में हर चीज़ महंगी हुई, मेरे दौर में आवाम खुश और मुतमईन थे। उनका मज़ीद कहना था, हमें तश्तरी में रखकर 5 अरब डॉलर पेश किए जा रहे थे, मगर हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उनका मजीद क्या कहना था, ये आपको दिखाते हैं। दिया गया हमने कहा उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तान की अपनी गैरत है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। मुझसे तो इंतकाम लेना था ले लेते, लेकिन पाकिस्तान से आपको इंतकाम लेने के लिए किसने आपको ये कहा?
میری والدہ صاحبہ کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ مجھ سے خصوصی پیار کرتی تھی. پنڈی والی جیل ہے وہاں کے، جب مجھے ہفتے میں ایک دفعہ جب ملتی تھی تو مجھے کہتی تھی میں نے اب تمہارے بغیر واپس نہیں جانا. کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے. ان کے نہیں، پھر میں بھی ان کے ساتھ یہاں رہوں گی سیل میں، مجھے بھی یہیں رکھ دو. پھر شہباز صاحب کو یہ گرا ہی رہا ہے ہمیشہ کہ آپ سے امی زیادہ پیار کرتی تھی تو آپ پہلے ٹھیک ہیں. جب انہوں نے جان دی تو بالکل میرے ہاتھوں میں تھی. سندھ کی سیاست میں بڑی ہلچل، کامران خان ٹسوری گورنر سندھ بن گئے. صدر عارف علوی نے تعیناتی کی منظوری دے دی. سندھ کی سیاست میں بڑی ہلچل، کامران خان ٹسوری گورنر سندھ بن گئے. اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں. صدر عارف علوی نے کامران خان ٹسوری کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے. صدر مملکت نے منظوری آئین کے آرٹیکل 101 کی ذیلی شق 1 کے تحت دی ہے. پی ٹی آئی کے عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد گورنر سندھ کا عہدہ خالی تھا. پی ٹی بھتہ خوری کے الزامات ہیں، ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پی ٹی آئی نے کامران خان ٹسوری کی تعیناتی پر اعتراضات اٹھا دیے. فواد چوہدری نے کہا کامران ٹسوری پر بھتہ خوری کے الزامات ہیں، ہم کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. فواد چوہدری نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مزید کہا ملک میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کرتے ہیں. آڈیوز ایسے آ رہی ہیں جیسے کسی چوک میں بیٹھ کر باتیں کی گئی ہوں. کیا اس کے اوپر بھی یوں لگتا ہے کہ آپ کا بھتے خور ہونا، قاتل ہونا، یہ اب ایک بنیادی شرط ہے اگر آپ نے نامینیٹ ہونا ہے گورنر، چیف منسٹر، وزیر اعظم، اس طرح کے عہدوں کے لیے. کامران ٹسوری صاحب کے اوپر میرا خیال ہے کراچی میں کوئی ایسا بھتہ کا کیس نہیں ہے جس میں کامران صاحب کا نام نہیں آتا. جو انہوں نے پارٹی کو جس طرح سے توڑنے میں کردار ادا کیا، اس کے اوپر بھی ایم کے ایم جو ہے اس کو بڑی ایک میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے فیصلے سازی میں جتنا کا آپ لوگوں کا رول ہے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتہ ہے، اور اب یہ اس سے مزید ثابت ہو